السلام علیکم۔ اے ٹی وی کلینک میں آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے اور آنکھوں کے حوالے سے ہے۔ ہم اس ہفتے بات کریں گے آنکھوں کے بارے میں۔ ہماری روزانہ کی زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، جو نہیں کرنی چاہیے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ صرف باتیں ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن میں تھوڑی بہت حقیقت بھی ہے۔ ہم بات کریں گے اپنے ماہر ڈاکٹر کے ساتھ۔ آئی اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر محمد عامر اوان صاحب، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے؟ شکریہ۔ اچھا سر، ہم بات کریں گے آج آئی کے بارے میں، جس طرح کہ ٹاپک ہے آج کا۔ جنرلی آپ کچھ آنکھوں کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آنکھ کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آنکھ ایک کیمرے کی مانند ہے۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں پرانے کیمرے ہوتے تھے، ان میں سامنے لینس سسٹم ہوتا تھا اور پیچھے فلم ڈلتی تھی، تو لینس سے جو بھی چیز فوکس ہوتی تھی اس فلم پہ اس کا عکس آ جاتا تھا اور تصویر کھینچی جا سکتی تھی۔ اسی طرح ہی آنکھ کے اندر سامنے کی طرف کارنیا اور لینس جو ہیں وہ لینس سسٹم کا کام دیتا ہے، اور جو بھی آنکھ کے اندر لائٹ پاس ہو رہی ہے اس کو فوکس کرتا ہے آنکھ کے پردے بصارت پہ، جسے ہمیں ریٹنا کہتے ہیں، اور وہاں سے سارا امیج پروسیس ہو کے دماغ میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، جو بڑی آئیز کے بارے میں جو میں پوچھنا چاہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں سے سوال بھی ہوگا، بڑی عام سی بات ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ گلاسز لگاتے ہیں، آئی سائٹ کمزور بھی ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی عجیب سی مت ہے کہ ٹی وی بہت قریب دیکھنے سے یا اندھیرے میں پڑھنے سے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں آپ کچھ پلیز بتائیں گے ہمیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ کچھ خاص قسم کے ریفریکٹیو ایرر یا آنکھ کی نظر کی کمزوری کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ قریب سے دیکھنے سے یا اندھیرے میں پڑھنے سے جو ہے وہ بینائی مزید متاثر ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ہم کچھ ریسرچ کی طرف چلے جائیں تو اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ خاص طور پر جس طرح مدرسے کے بچے ہیں وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ سر ہلا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ قریب کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سارے شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، جسے ہم مائوپیا بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تو کچھ تو اثر ہے، لیکن میں بالکل ایگزیکٹلی کوریلیٹ نہیں کروں گا۔ تو انکریج یہ کرنا چاہیے بچوں کو کہ وہ قریب کی چیزیں بھی کریں، ٹی وی تھوڑا ڈسٹینس سے دیکھیے، پڑھنا لکھنا بھی کریں، لیکن آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی کریں، کیونکہ جب بیلنس رہے گا تو انشاءاللہ ان کی آئی سائٹ ٹھیک رہے گی۔ ہر چیز آتی میں اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا، جس طرح ہم نے لاسٹ ویک ویسے بھی پروگرام کیا تھا نزلے زکام کے اوپر، تو اس کے اندر آئی بھی، آپ کی آنکھیں کافی ہماری افیکٹ ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں جس میں افیکٹ ہو جاتی ہیں، اس بارے میں آپ مزید ہمیں کچھ بتانا چاہیں؟ آنکھ کی مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ جنرلی اگر ہم بات کریں تو آنکھ کے جو آئی لڈس ہیں اس پہ کبھی خشکی ہو جاتی ہے، جسے ہم بلیفرائٹس کہتے ہیں، یا آنکھ کی ٹیئر فلم کا خشک ہونا جسے ڈرائی آئیز کہتے ہیں، بہت کامن ہے، جو ایج کے ساتھ اس کے چانسز بڑھتے بھی ہیں۔ اور بیماریوں میں جس طرح سفید موتیا ہے، کالا موتیا ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگین اسی طرح ہی ہے کہ جیسے عمر بڑھتی ہے ان کا بھی رسک زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اچھا سوری سر، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں۔ ایک آپ نے بات کی ڈرائی آئیز کی، جس کے اندر آپ کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، یہ کن کن کنڈیشنز میں زیادہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ اکثر جس طرح کلینکس پہ مریض آتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آنکھوں میں انہیں لگتا ہے کہ کچھ ہے، جبکہ ایگزامینیشن دیکھنے پہ یا بظاہر طور پہ کچھ نظر نہیں آتا اس کے اندر۔ تو آپ پلیز ذرا اس کے بارے میں تھوڑا اور ہمیں بتائیے گا۔ اس میں بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ٹیئر فلم نہیں بن رہی ہوتی، آنکھ میں اریٹیشن ہوتی ہے جس کو ہم رڑک بھی کہتے ہیں، یا آنکھ میں جلن ہونے لگ جاتی ہے، یا لائٹس وغیرہ چبھنا شروع ہو جاتی ہیں آنکھ میں، کیونکہ نارملی ایک ٹیئر فلم ہماری آنکھ کی بن رہی ہوتی ہے، جس طرح ہم بلنک کرتے ہیں وہ اسپریڈ ہوتی ہے اور پورا کارنیا اور جو آگے آنکھ کی فرنٹ ہے اس کو کور کرتی ہے۔ تو وہ جب نہیں ہو رہا ہوگا تو آنکھ میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر جس طرح آپ نے سوال کیا، مختلف بیماریاں ہیں، جس طرح کئی جوڑوں کے درد ہیں، رومیٹائڈ آرتھرائٹس اس میں ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، کچھ اور کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز ہیں جس طرح شوگن سنڈروم ہے، اس میں بھی آنکھ کی ڈرائینس کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک بیماریوں کی آپ نے بڑی اچھی بات کی، ایک اور جو بڑی عام سی بات لوگوں میں ہے کہ بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا بھی پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور آنکھوں کے پریشر سے ہمارا کیا مقصد کیا ہے، کہ ہم کس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا پریشر تیز ہو گیا ہے؟ بلڈ پریشر کا ڈائریکٹ تو لنک نہیں ہے آئی پریشر سے،
بلڈ پریشر جس طرح اوپر جاتا ہے تو آئی تھنک اٹس مور لائک اے میتھ. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آنکھ کا پریشر بھی شاید اسی لحاظ سے زیادہ ہو جاتا ہے. جو آنکھ کا پریشر ہے وہ ہماری آنکھ کے فنکشن کو مینٹین کرنے کے لیے قدرتی طور پر بنا ہوا ہے. جس طرح 10 to 20 ملی میٹر مرکری ہم اس کو کہتے ہیں, اس دوران رہتا ہے تو وہ صحیح رہتا ہے. اگر پریشر زیادہ ہو جائے آنکھ کا تو کالا موتیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں خدا نخواستہ آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور کئی دفعہ irreversible ڈیمیج ہو سکتا ہے. اچھا سر, آپ نے ایک اور بات کی تھی بڑی اچھی کہ بہت ساری بیماریاں ہیں, اور جس طرح میرے پہلے بھی آپ سے یہ سوال تھا کہ الرجیز کے اندر بھی آنکھیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. تو جب الرجیز ہوتی ہیں, کیونکہ بڑی عام آج کل سردیاں ہیں تو بڑی عام سی چیز ہے, آزما کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں بھی ہوتی ہیں, یا نزلے زکام کے اندر جو ہے وہ آنکھیں لال ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس کی ہم کیئر کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے؟ بالکل, اس میں الرجیز کا بڑا لنک ہے. جس طرح آپ نے ایک تو استما کی بات کی, دوسرا اسی طرح ایگزیما جو اسکن کی ڈرائینس ہے بیماری ہے, وہ بھی آنکھ کی الرجی کو بڑھا سکتی ہے. تو ایک تو یہ کہ میں کہوں گا کہ جب بھی موسم ایسے تبدیل ہو رہا ہے, جس طرح سردیاں آ رہی ہیں, یا جس طرح کئی دفعہ بہار میں پولنز ہیں یا ڈسٹ وغیرہ زیادہ ہو رہی ہے, وہ ساری آنکھ کی الرجی انکریز کر سکتی ہے. تو اس میں بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, جو اگر خاص طور پہ آپ پولن سے الرجک ہیں تو اس صورت میں ان کو ایوائڈ کریے. کوشش کریے جب وہ پھول جب نکل رہے ہیں تو اس سیزن میں آپ زیادہ کوشش کریں گھر کے اندر رہیں. تو پریونشن لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. زیادہ میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کو پرابلم شروع ہو, جس طرح آنکھ میں خارش کا ہونا, آنکھ کا ریڈ ہو جانا, یا آنکھ کی نظر کا کم ہو جانا, اس صورت میں اپنے آئی ڈاکٹر کو دکھائیے, کیونکہ بہت مؤثر علاج ہے جس سے ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک نظر کم ہونے کی ابھی بات کی, میں واپس اسی آئی سائٹ کے ٹاپک میں آنا چاہوں گی. گھر پہ ہمیں کیسے پتہ, ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں ہم نے یہ بات کر لی کہ اتنا زیادہ اس کا ریلیشن نہیں ہے ٹی وی قریب دیکھنے سے یا بہت لائٹ اس سے, بظاہر جہاں تک مجھے سمجھ آئی آپ نے یہ کہا کہ جب انسان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے تو تب وہ اس طرح کہتے ہیں. ہم گھر پہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ مطلب ہمیں, جس طرح مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں, ان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ بچے کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو اب ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ بہت کامن پرابلم ہے جو کئی دفعہ پیرنٹس جو ہیں وہ ریئلائز نہیں کرتے. چھوٹے ہوتے سے ہی بچے کا پتہ لگ سکتا ہے. کئی دفعہ جس طرح بہت ہی چھوٹا بچہ ہے, وہ لائٹ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, سوشل اسمائل دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا, اسے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نظر خدا نخواستہ کم ہے. جس طرح بچے بڑے ہوتے ہیں, بچے خود بتاتے ہیں, جس طرح کہیں گے جی میں بلیک بورڈ مجھے نظر نہیں آتا, یا آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ ٹی وی کے بہت قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک خاص ڈسٹنس سے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ بچے کی آئی سیٹ ویک ہے. بڑوں میں بھی جس طرح میں کہوں گا, کئی دفعہ ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے, لوگ روٹین میں اپنی آئی سائٹ چیک نہیں کرواتے. تو بہتر حال یہی ہوتا ہے آپ ایک آنکھ کو کور کریں, ایک آنکھ سے دیکھیے. خدا نخواستہ اگر ایک آنکھ میں آپ کی نظر کم ہو رہی ہے تو ایک قسم کا انڈیکیشن ہے کہ آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اچھا, جب ڈاکٹر کو دکھا کے آتے ہیں تو بہت وہ ایک کارڈ آتا ہے, آئی کارڈ, اس پہ بڑی کنفیوژن سی ہوتی ہے. کسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے -0.6, کسی پہ پلس ہوتا ہے. تو دے آر سگنیفیکنٹ, لیکن میں ہمارے ناظرین کی بینیفٹ کے لیے, ان کے لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں کہ یہ جو کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے یہ کیا لکھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا, اور کئی دفعہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ایکسس لکھی ہوتی ہے, ایک سلنڈریکل نمبر کا لکھا ہوتا ہے. اس طرح سے ہے کہ آنکھ کی جو نظر کمزور ہے اس کو ہم دو چیزوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جس طرح دور کی نظر کمزور ہونے کو ہم شارٹ سائٹڈ کہتے ہیں, قریب کی نظر کو کمزور ہونے کو ہم جو ہے وہ نیئر سائٹڈنس کہہ سکتے ہیں. اس میں تو جو پلس نمبر ہیں یوزلی وہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ بچپن میں بھی نظر کمزور ہو سکتی ہے, یا بڑھاپے میں جسے پریس بایوپیا کہتے ہیں, 40 کراس کرتے ہیں تو نظر کمزور ہو جاتی ہے. تو اس میں پلس کے لینزز کی ضرورت ہوتی ہے. مائنس لینزز یوزلی مایوپیا یا شارٹ سائٹڈ میں, جس میں لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے, تو اس میں مائنس لینزز یوز ہوتے ہیں. اچھا, ایک نارمل آئی سائٹ کے لیے بھی ہم ٹرم یوز کرتے ہیں, تو اس میں ہم کیا کہیں گے جو نارمل ہے؟ بالکل نارمل کو ہم یوز کرتے ہیں 6/6. 6/6 سے ہمارا کیا مقصد ہے؟ 6/6 سے جو مطلب ہے اس کا کہ نارمل انسان کو ایک خاص ڈسٹینس جو ہم 6 میٹرز لیتے ہیں, اس سے ایک خاص سائز کا جو لفظ ہے وہ کلیئر نظر آتا ہے. تو اس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں. اگر کسی کی نظر کم ہے, جس طرح آپ فرض کریں 6/60 ہم لکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ نارمل پرسن جو 6 میٹر پہ پڑھ رہا ہے وہ یہ پرسن جو ہے وہ 60 میٹر پہ پڑھ پا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظر کم ہو رہی ہے.
ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.